ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قاف کی گزشتہ آیات میں آخری جو آیات آپ نے سنی تھی اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی آخری آیت میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک نگہبان، ایک نگران اس پر مقرر ہے. کرامن کاتبین، پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا. اور ان قریب جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو یہ ساری باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہاں اللہ کے سامنے حاضر کی جائیں گی اور انسان خود اپنا نامہ اعمال پڑھے گا. وہ اس میں الفاظ ہیں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، اقرأ کتابک، تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، آج تو اپنے نفس کے لیے حساب و کتاب کے لیے خود کافی ہے، کسی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود پڑھ کے دیکھ لے، اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہے، انسان اقرار کرے. آج کی آیات میں اس وقت کا ذکر ہے کہ دو اوقات ہوں گے، ایک تو انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، موت کا وقت، وجاءت سکرۃ الموت، اور دوسرا اگلی آیت میں ہے ونفخ فی الصور، جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور سور پھونکا جائے، اس وقت انسان کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، سب کھرا کھوٹا، جھوٹ سچ، ساری چیزیں جو انسان کا یہاں جھٹلایا کرتا تھا وہاں وہ ساری صورتیں سامنے ہوں. پہلا وقت کیا ہے؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی بے ہوشی، موت کی مدہوشی حق کے ساتھ آ جائے گی، آ گئی، بلکہ قرآن کے الفاظ میں تو ماضی کا صیغہ ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں وجاءت میں بھی اور نفخہ میں بھی ماضی کے صیغے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے. اگرچہ یہ سور بھی ابھی پھونکا تو نہیں گیا، پھونکا جائے گا، لیکن جو چیز یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ گویا کہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے جو خبر آ گئی وہ 100% یقینی ہے. تو وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی مدہوشی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی، اس وقت کہا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، جس کا تو انکار کرتا تھا، فرار اختیار کرتا تھا، موت سے میں یوں بچ جاؤں، یوں بچ جاؤں، جھوٹ بول کے یوں کر دوں، فلاں کو یوں ظلم کر دوں، فلاں کے ساتھ یہ کر دوں، بڑا بھاگتا تھا. یہ ہے وہ چیز جس سے تو انکار کرتا تھا، وہ حق کے ساتھ موت کی مدہوشی آ جائے گی. وہ موت کے وقت کی کیفیت اللہ سب کو محفوظ رکھے، آنی تو سب پر ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موت کے وقت کی کیفیت سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت کے الفاظ بھی ہیں اور بھی الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ایمان کی سلامتی سب سے مقدم، ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. اس سے بڑا اور کوئی اس دنیا کے اندر نعمت نہیں ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب قبرستان سے گزرا کرتے تھے بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قبرستان سے گزرتے ہوئے کیوں روتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا یہ اس کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے ساری منازل میں کامیاب. تو وہ موت کی کیفیت کا ذکر ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور جب موت کی وہ کیفیت مدہوشی کسی آ جائے گی حق کے ساتھ، اور کہا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے کہ جس کا تو بھاگا کرتا تھا. ونفخ اگلی آیت میں کیا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ وعید. ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک وعید ہوتی ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وعدہ و وعید. وعدہ اچھی چیز کا ہوتا ہے اور وعید بری چیز کا ہوتا ہے. جیسے عذاب کا وعدہ اس کو وعید کہتے ہیں. یہ عذاب کے وعدے کا جو دن ہے یہ ہے آج موت آ گئی، سور پھونک دیا گیا، آج وہ تیرے سامنے دن آ گیا. اور پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے 24ویں پارے میں غالباً الفاظ گزرے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. وہاں میں نے تفصیل عرض کی تھی، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. قرآن میں بھی ہے وہاں الفاظ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، تو یہاں ہے، وہاں ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اس سور پھونکنے سے جتنے جاندار اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں وہ سب کے سب اس سور کی وجہ سے، اصل تو اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سور پھونکنے کو سبب بنائے گا، سب کے سب اس سور کی وجہ سے فنا ہو جائیں گے. یہ پہلا سور ہے، نفخہ اولا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہاں بھی اسی کا ذکر ہے. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت قائم ہونے تک جتنے انسان ہوں گے جاندار وہ سب کے سب زندہ ہوں گے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. یہ وہ ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ وعید کا دن، عذاب کا جس کا وعدہ تھا، یہ وہ دن آج آ گیا. اور اس موقع پر پھر کیا ہوگا اللہ بچائے، اس قیامت کی کیفیت اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور اس وقت آئے گا ہر شخص کے ساتھ، آئے گا ہر شخص کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا. سائق کہتے ہیں ہانکنے والا، جو پیچھے سے ہانک کر، ریوڑ کو جو ہانکنے والا ہوتا ہے پیچھے سے باقاعدہ ہانک کے زبردستی آگے کی طرف لے جاتا ہے. تو ہر نفس ہوگا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، وہ شہید، اور ایک گواہ دینے والا ہوگا، گواہی دینے والا ہوگا. بعض نے تو عمومی طور پہ لکھا ہے کہ ہر نفس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، وہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا ہے چونکہ اگلی آیات کے جو الفاظ ہیں اس سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے مراد کفار ہیں، منکرین ہیں. اور ان کے ساتھ یہ کون ہوں گے سائق اور شہید؟ بیشتر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہی کرامن کاتبین، جو 2 فرشتے اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر ہیں، ان فرشتوں میں سے کسی 2 کو بھی مقرر کر دیا جائے گا اور وہ ساتھ ساتھ ہوں گے آخر تک، جب تک انسان کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک پیچھے سے ہانکتا ہوا لے جائے گا اللہ کے حضور، اور ایک کے پاس وہ ساری گواہی وٹنس ہوگی، وہ کہے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس تیار ہے. آگے الفاظ آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو بہت زیادہ غفلت میں برتتا تھا، اس دن سے تو بڑا غافل تھا. تو کہا کرتا تھا کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی. ہر گزرتی بھی گھڑی انسان کو یہی منادی دیتی ہے، اعلان کرتی ہے انسان غافل ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ دن ہے جس سے تو بڑا غفلت کیا کرتا تھا. اور آج کے دن کیا کیفیت ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے ہٹا دیے تجھ سے تیرے پردے. وہ جو نگاہوں پہ پردے تھے، جو تو کل تک اس کا انکار کیا کرتا تھا، جھٹلاتا تھا، دل پہ پردے تھے، وہ سارے پردے صاف ہو جائیں گے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن تیری نگاہ بہت تیز ہو جائے گی، ہر چیز تجھے نظر آئے گی. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انسان
قبر سے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، یہ اس وقت کی کیفیت ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں بینا نہیں بھی ہے، نابینا ہے، اللہ اس کو بینائی عطا کرے گا۔ آج کے دن تیری نگاہ بہت تیز۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، کسی حدیث میں تو نہیں ہے، بہرحال یہ آیت لکھی جاتی ہے کہ اگر کبھی نظر کی بیماری ہو، آنکھیں دکھنے آ جائیں، نگاہ کی بیماری، آنکھ کی کوئی تکلیف ہو، تو یہ آیت پڑھیں۔ ظاہری بات لقد كنت في غفلة من هذا سے تو نہیں، یہاں سے پڑھیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ فَكَشَفْنَا، یہ دو چار دفعہ پڑھ کے پھونک مار کے آنکھوں پہ ایسے کر کے انگلیاں پھیر لے۔ اس کا مطلب یہی ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے دور کر دی تیری آنکھوں سے تیرا پردہ، آج تیری نگاہ بہت تیز۔ اگرچہ وہ اس سینس میں بیان ہو رہا ہے، لیکن یہ الفاظ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آنکھ کی تکلیف کے موقع پر اللہ سے مانگنا ہے، نیت اللہ سے کریں، مانگنے کی کریں۔ اللہ کی کتاب کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ آج تو نے نگاہ سے بس یہ دوری کر دے اور میری نگاہ کو صاف کر دے، تو یہ پڑھ کے آنکھوں پہ اگر دم کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگلی آیت میں اسی کی مزید وضاحت ہے۔ وقال قرینہ، قرین اردو میں بھی کہتے ہیں، پیچھے بھی اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ قرین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے ساتھ دو قرین ہیں، دو ساتھی ہیں، ایک فرشتوں میں سے، ایک جنات میں سے۔ فرشتوں میں سے جو ہے وہ اس کو نیک کام کی تلقین کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں نیک کام کے خیالات ڈالتا ہے، جسے القاء بھی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور جو جنات میں سے ہے، شیاطین میں سے، وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کچھ انسان نما بھی ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، ہمیں صبح شام کہتے ہیں یار یہ چھوڑو چھوڑو، وہ جھوٹ بول کے نکل جاؤ گے، جھوٹی گواہی دے دینا، انکار کر دینا، کوئی نہیں مجھے دیکھو میں بھی جھوٹ بول کے بچ گیا ہوں، تو بھی بول جا، دھوکہ دے دے، یہاں سے کر لے، رشوت کھا لے، موجیں ہوں گی۔ یہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں، وسوسے دل میں ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر جو قرین ہوگا، اس قرین سے مراد ہے ساتھی وہ فرشتہ جو پیچھے ہانکنے والا ہوگا یا جو گواہی دینے والا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ، وہ قرین کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس بالکل تیار، یہ میرے پاس جو تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی ہے اللہ، یہ میرے پاس ہے، عتید بالکل تیار ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے، یہ اس کی نامہ اعمال ہے، گواہی ہے، اور یہ آپ کے حضور حاضر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں ان آیات کو دیکھ کے بعض نہیں کہا ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا القیا، دونوں کے دونوں، وہ جو پیچھے ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور جو گواہ کے طور پر ہوگا، القیا فی جہنم، تم دونوں اس کو ڈال دو جہنم، دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کس کو؟ کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو اور بہت ہی زیادہ عناد رکھنے والے، بہت عناد دل میں رکھنے والے کو، ہر ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو۔ کون سا؟ اس کے مزید آگے کیفیات ہیں، مناع للخیر، جو خیر کو بہت زیادہ روکنے والا تھا، خیر کی باتوں پہ روکتا تھا لوگوں کو، نہ خود عمل کرتا تھا، دوسروں کو بھی نیکیوں سے روکتا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی۔ مناع للخیر، معتدم مریب، بہت زیادہ سرکش تھا، اور بہت آخرت کے بارے میں، اللہ کی تعلیمات کے بارے میں شک کرنے والا تھا، شک کرنے والا بھی تھا، سرکش بھی تھا، خیر سے روکنے والا بھی تھا، اور بہت زیادہ عناد رکھنے والا تھا، انتہائی ناشکرا تھا۔ اس کو کہا جائے گا تم دونوں جہنم میں ڈال دو۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ شخص جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بنایا کرتا تھا، پھر کہا جائے گا فَأَلْقِيَاهُ، اس کو ڈال دو، فی العذاب الشدید، نعوذ باللہ، ایسے عذاب میں جو انتہائی شدید اور سخت ترین عذاب میں اس کو ڈال دو۔ اب یہاں آگے درمیان میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، اگلا جملہ ہے جب ڈال دیا جائے گا تو اس موقع کے اوپر انسان دوسرے پر ڈالے گا، اور یہ نا انسان کی ایک فطرت ہے، اگر آپ کبھی غور کریں، انسان کے اندر ایک فطرت اللہ نے رکھی ہے، اگر کسی کو کامیابی ملتی ہے نا، کسی کو کوئی اچھی چیز کامیابی ملتی ہے، ہر شخص کہتا ہے میں نے تو بتایا تھا تجھے، اور میں نے وہی نہیں دیکھنا میرے کہنے پہ عمل کیا، یعنی وہ اس کامیابی کا
کریڈٹ خود لینے کو تیار ہوتا ہے، ہر شخص کہے ہاں بالکل بہت اچھا کیا تو نے میرے مشورے پہ عمل کیا، اس کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح میرا بھی حصہ بن جائے۔ اور اگر کوئی کہیں پھنس جائے، اب ہر شخص دوسرے پر ڈالتا، وہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کیا، فلاں نے کیا، میں نے تھوڑی، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا۔ یہاں یہ کیفیت ہو، جب وہ جہنم میں نعوذ باللہ ڈال دیے جائیں گے، اب وہ دوسرے پر ڈالیں گے کہ جی وہ جو قرین میرا ساتھی تھا نا، اس نے مجھے بہکایا تھا، شیطان نے بہکایا تھا۔ اب وہ قرین جواب دے گا، جو یہاں ذکر ہے، قرین ساتھی جواب دے گا، قال قرینہ، کہے گا ربنا، ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش تھوڑی بنایا تھا، میں نے تھوڑی اس کو بہکایا تھا، میرا کام تو صرف وسوسہ ڈالنا تھا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے شیطان کے بارے میں، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، اس نے یہ کہا تھا سورہ ابراہیم میں غالباً، اس نے کہا جی میرا کام تو صرف وسوسہ ڈالنا ہے، وما کان لی علیہم من سلطان، وہاں شاید الفاظ میرے ذہن میں بھی آ جائیں گے، سورہ ابراہیم کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اس سے پیچھے حافظ صاحب بیٹھے ہیں تو شاید آیت پڑھے، تو وہاں یہ الفاظ آتے ہیں، شیطان کہے گا کہ میرا کام میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، تم عمل نہ کرتے۔ یہی کہے گا قرین، کیا کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، کہ میں نے اس کو سرکشی پہ نہیں لگایا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود سری گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جائے، جب وہ جہنم میں ڈل جائیں گے، ہر طرح کی وہ حجت پوری ہو جائے گی، قرین پر ڈالنے کی کوشش کریں گے ساتھی پر، وہ بھی جواب میں ہاتھ کھڑے کر دے گا، نہیں جی میں نے زور زبردستی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے جھگڑو نہیں، میرے سامنے آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیوں، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں بھیج چکا تھا تمہاری طرف وعید، میری طرف سے یہ وعدہ عذاب کا آ چکا تھا۔ قرآن میں ہر نبی کے دور میں ہر نبی کے ساتھ میں تمہیں یہ نصیحتیں بھیج چکا تھا کہ دیکھو یہ صحیح رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے۔ ہر نبی نے آغاز اسی سے کیا تھا، دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں، یا ہم اپنے اوپر سوچیں، قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ واضح ہے، ہر شخص کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے جو میں قدم اٹھا رہا ہوں ہے غلط، چاہے وہ مجبوری سے بہکاوے میں آ کر شیطان کے یا نفس کے کر گزرے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اس کے ضمیر اس کو ملامت کرتا ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے جھگڑے مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں بھیج چکا تھا تمہاری طرف وعید، یہ وعدے، یہ عذاب کا وعدہ، یعنی یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ میری طرف سے آ چکا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات اب تبدیل نہیں ہوگی۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو یہی کہ اب جو فیصلہ ہو چکا ہے اب یہ دوبارہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، اور دوسرا یہ مفہوم بھی ہے کہ دنیا میں تو تم جھوٹ بول کے بچ جاتے تھے، اب میرے سامنے جو فیصلہ ہو چکا ہے تم کو جی جھوٹ بول کے قسمیں کھا کے ہم بچ جائیں گے، یہ تبدیلی اب نہیں ہو سکتی، اب تو تمہاری ہاتھ گواہی دے گا، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو ما یبدل القول لدی، قول میرے پاس اب تبدیل نہیں ہوتے، اور وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہاں سے ظلم کیا؟ یعنی اگر انسان یہ کہے کہ جی مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو آپ نے بتایا ہی نہیں، میری طرف تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، نہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مسلسل ڈرانے والے، اللہ نے ہر شخص کو، ہم سب کو اللہ 20 دفعہ موقع دیتا ہے۔ جب تھوڑا سا انسان کو کوئی کسی اس میں مشقت میں آتا ہے، آزمائش میں اللہ نہ کرے آتا ہے، پھر بڑا اللہ کے حضور روتا ہے، اے اللہ بس ایک دفعہ چھوڑ دے، اب آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، پھر اللہ موقع دے دیتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، پھر انسان اسی ڈگر پہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، بندے خود اپنے اس برے کردار کی وجہ سے ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئے۔ ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا، ابھی ہم دنیا میں ہیں، ابھی اللہ نے صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، الحمدللہ، ابھی ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی، گناہوں سے معافی کی، اور خصوصاً تو دوسروں کے حقوق و فرائض ہیں ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، وہ موت کی مدہوشی، وہ کیفیت حق کے ساتھ آ جائے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے
جس سے تو فرار پکڑتا تھا، بھاگتا تھا موت سے، اب سامنے آ گیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا گیا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ دن ہے عذاب کے وعدے کا، وہ جو دنیا میں عذاب کا وعدہ تھا اگر کرو گے تو ایک دن عذاب والا ہے، یہ آج وہ دن آ گیا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور آئے گا ہر نفس، معها سائق و شہید، کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ دینے والا ہوگا، گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، بے شک تو بڑی غفلت میں تھا اس دن کے بارے میں۔ فکشفنا عنك غطاءك، ہم نے دور کر دیا تجھ سے تیرا پردہ۔ فبصرك اليوم حدید، آج کے دن تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ یہ الفاظ میں نے کہا اگر پڑھ لیں اس موقع۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس عتید، بالکل تیار، یہ میرے پاس بالکل حاضر ہے، جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ القیا فی جہنم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ان دونوں کو، ہانکنے والے کو، سائق کو بھی اور شہید کو بھی، کیا کہا جائے گا؟ القیا فی جہنم، تم جہنم میں ڈال دو، کل کفار عنید، ہر اس شخص کو جو ناشکرا ہے، بہت عناد رکھنے والا ہے، مناع للخیر، اور خیر کے باتوں سے بہت زیادہ منع کرنے والے، روکنے والا ہے، معتد مریب، اور بہت زیادہ حد سے بڑھنے والا ہے اور بہت شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتا تھا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پھر جملہ کہا جائے گا اس کو ڈال دو سخت ترین عذاب میں، الامان، اللہ محفوظ رکھے گا۔ قال قرینہ، اب وہ جب انکار کر دے گا کہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں، مجھے تو اس ساتھی نے بہکایا تھا، اب وہ ساتھی بھی بول پڑے گا۔ قال قرینہ، وہ ساتھی ہے کہ اس کا قرین ساتھی کہے گا، ربنا، ہمارے رب، ما طغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود سے واضح گمراہی کے اندر جا پڑا۔ قال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، بے شک میں بھیج چکا تھا تمہاری طرف وعید، اس عذاب کے دن کا وعدہ میری جانب سے تم پر آ چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی، اور بات تبدیل نہیں ہوتی میرے سامنے، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کل سے انشاءاللہ بعشرہ ذی الحجہ بھی شروع ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی، عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشات سے درگزر فرما۔ تو نے جو ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی کی ان سانسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً یا اللہ بڑا ہی متبرک عشرہ ذی الحجہ کا شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس عشرے کے اندر اور زندگی کے تمام موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں بہت سے احباب بیمار ہیں، تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ملک نور صاحب کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ان کا اسٹنٹ بھی ڈل گیا ہے، گھر آ گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامل صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی بیماریوں، تکالیف، آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب پر یا اللہ رحم والا، کرم والا، عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔